سوال غور سے سنیں اور آخر تک دیکھیں۔ آخر میں ہم محمد علی مرزا کی ویڈیو پروف کے طور پر دکھائیں گے کہ جو مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ خود کچھ عرصے بعد اپنے بیان میں قبول کر بیٹھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سچ پر ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ثابت کریں گے۔ سوال غور سے سنیں۔ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امتی نبی مانتی ہے کہ شرعی نبی؟ امتی نبی اور شرع نبی میں کیا فرق ہے؟ ہم آج اس بارے میں تفصیل سے فرق بیان کریں گے اور آخر میں محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی سنیں گے۔ جماعت احمدیہ کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امتی نبی مانا جاتا ہے، نہ کہ شریعت لانے والا نبی۔ امتی نبی اور شرع نبی میں بنیادی فرق درج ذیل ہے۔ نمبر 1، امتی نبی کو غور سے سنیں۔ امتی نبی وہ نبی ہوتا ہے جو کسی موجودہ شریعت اور دین کے پیروکار کے طور پر آتا ہے اور اس کی ذمہ داری شریعت کو نئے سرے سے نافذ کرنا، اس میں کوئی تبدیلی لانا نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلے سے موجود شریعت کی تشریح، اصلاح اور تجدید کرتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امتی نبی اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے اور ان کی تعلیمات کی تجدید اور تکمیل کے لیے آئے تھے، نہ کہ نئی شریعت دینے کے لیے۔ نمبر 2، اب شرعی نبی کو غور سے سنیں کہ شرع نبی کس سے کہتے ہیں۔ شرعی نبی وہ نبی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے اور اس کی ذمہ داری انسانوں کو ایک نئی ہدایت اور نئی قوانین فراہم کرنا ہوتی ہے۔ شرعی نبی ایک مکمل اور نئے دین کا آغاز کرتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور مکمل شریعت کے ساتھ نبوت کا آغاز کیا۔ امید ہے کہ آپ کو امتی نبی اور شرع نبی کا فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ جماعت احمدیہ کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے مزید کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب اس چیز پر غور فرمائے، خاص طور پر غیر احمدی افراد اس چیز کو غور سے سنیں۔ جماعت احمدیہ کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام شریعت لے کر نہیں آئے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک نبی تھے اور ان کا مقصد صرف مسلمانوں کی اصلاح اور اسلامی تعلیمات کی تجدید کرنا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت لائی ہے، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل اور آخری تھیں اور ان کی پیروی ہی اصل ہدایت ہے۔ اس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امتی نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی نئی شریعت کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تجدید و تشریح کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس بات کو مولوی انجینئر محمد علی مرزا بھی جماعت احمدیہ کے اس موقف کو مانتے ہیں۔ آئیں اب ہم محمد علی مرزا کا یہ اعتراف ان کے منہ سے سنتے ہیں۔ قادیانی ہے جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا۔ جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے۔ آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے۔ کس طرح لے کے آ جائیں گے؟ ادروائز تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، چیز تو توحید ہے نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اصل چیز تو توحید ہے نا جی۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈسین ہو چکا ہے، آئین کا حصہ ہے، اس لیے ایک سینسٹیو ایشو بن چکا ہے۔ پروسیکیوشن نہ کریں، علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں۔ ان کی علمی طریقے سے دلائل اسی لیے نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ان کو پتہ ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھے تو اپنی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اور سمجھ لگی ہے؟ اے سوال جڑا تسی میرے کو پوچھا ہے نا سر، ایک کسی مولوی کو پوچھو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا، وہ تو آگے چھوڑے گا۔ اس کو کیا پتا ہے کہ آگے کتنا سینسٹیو ایشو ہے، یہ کتنی بڑی، یہ کیسی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے۔ ان کو تو صرف دم نظر آ رہی ہلتے ہوئے، اور مجھے پتا ہے یہ جو دم نظر آ رہی ہے نا آپ کو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو دعوت صرف وہ پیش کرے گا جس کے اپنے عقائد سے ہو۔
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرا خیال ہے یہ دعا تو مسجد میں جاتے وقت بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑے شریر جو ہیں وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی، من الجنۃ والناس. اللہ کا مانا کہ یہ گمراہ کرنے والے شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں. مولویوں کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بالکل. ہم تو ان کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے. تو ہمیں وہ بھی خود کو نبی نہیں کہتا تھا، امتی نبی کلیم کیا نا، نبی کہتا تھا. نبی بھی کہتا تھا، وہ اس نے بعد میں جو دعویٰ کیا ہے نا 1905. نہیں، ہمارے مرزا محمد علی انجینئر صاحب بتاتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ نبی نہیں کلیم کرتے، امتی نبی کلیم کرتے. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.